سوالات ہیں، جوابات کی طرف آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہوا تھا کہ قبر میں جب مردے کو دفناتے ہیں سلمان بھائی، تو کہتے ہیں کہ جو تختے وغیرہ اوپر لگاتے ہیں یا سلے لگاتے ہیں تو وہ سر کی طرف سے شروع کریں یا پاؤں کی طرف سے شروع کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، مردے کو جب دفنائیں تو قبلہ روح ہو، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ باقی اوپر جو سلے رکھنا یا جو ہے وہ تختے رکھنا وہ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مکمل قبر کو بند کیا جائے اور درمیان میں کوئی چھید وغیرہ بھی ہو تو اس کو بھی پر کر لیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ مٹی وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مردے کی جانب نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبر کا حال اچھا فرمائے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہوتے ہوتے بچ جائے تو یہ کہا جاتا ہے معجزہ ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ نبی اور رسول ان کے دست اقدس سے یا ان سے کوئی خارق عادت معاملہ ظہور پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو عام طور پر کوئی خدا نخواستہ کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اچانک بندہ بچ جاتا ہے، نقصان ہوتے ہوتے اچانک بچ جائے تو کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا۔ تو یہاں تو نہ اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے کا، اللہ کا نبی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ کھینچ تاکہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، تب بھی معجزہ نہیں ہو سکتا، کرامت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کو میں مختصر یہ کروں گا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، بچ گیا، اس کا فضل و کرم ہو گیا کہ مجھے اس نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کسی نے ادھار دیے 10,000 روپے، اب ان کو دینے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میری طرف سے فطرہ دے دینا اور باقی پھر مجھے واپس کر دینا۔ دیکھیں، انہوں نے آپ کو قرض دیا 10,000 روپے، اب آپ نے ان کا قرض دینا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، دینا ہے، تو انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ جی اس میں سے میرا فطرہ اتنا ادا کر لینا اور باقی مجھے پیسے پہنچا دینا۔ تو بہرحال آپ ان کی وکیل بن جائیں تو ان میں سے آپ فطرے کے پیسے نکال کے کسی کو دے دیں ان کی طرف سے، تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی شریک بات نہیں کر سکتے ہیں ایسا۔ اچھا جی، دودھ پلانے والی ماں کا روزہ رکھنا۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اگر کمزوری زیادہ فیل کرتی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، یا ڈاکٹر نے کہا، اور ڈاکٹر بھی ایماندار قسم کی ہو، جو صاحب ایمان ہو، وہ یہ کہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس صورت میں یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جتنے روزے چھوڑیں گی بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ ان کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کمزوری فیل نہیں کرتی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں تو کمزوری فیل نہیں کرتی ہیں، اپنے آپ کو صحیح فیل کرتی ہیں، تو پھر روزہ رکھیں کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ بعد میں قضا بھی آپ نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں تراویح سنت ہے تو قضا ہو جائے تو پھر اس کی یعنی چھوٹ جائے تو قضا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ زندگی میں یعنی سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، ایک مہینے کے لیے، تو نہ چھوڑیں تو یہ بہت اعلیٰ بات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹے، بہن نے کہا کہ بیٹا امریکہ میں ہے، ان سے بات نہیں کرتا، سسرال والوں کو بلا بھی لیا ہے، ساس کو۔ میری بہن، میں آپ کو جو اچھا مشورہ دوں، دیکھیں وہ تو بہت غلط کر رہا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ بہت غلط کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے اینڈ سے بھی دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اولاد کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اتنا زج کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ اپنی ماں اپنی ساس میں نہ ڈھونڈے، اپنی ماں آپ میں ڈھونڈے۔ ہاں، یہ ذرا آپ غور کریں کہ آپ ایسا تو نہیں بن گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں بن گئی ہیں کہ آپ نے سوائے مانگنے کے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے سوائے ٹینشن دینے کے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ جب نئے نئے رشتے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑا بیٹا ہی بنا لیتی ہیں اور بڑا پیار بھی دیتی ہیں، تو اس پر بھی ذرا غور کر لیں۔ ہاں، تھوڑا سا غور کر لیں اور بیٹے کو محبت دیں، اور یاد رکھنا کہ بیٹے کی محبت یہ نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ بلا رہے یا کینیڈا بلا لے، ادھر بلا لے ادھر بلا لے۔ یاد رکھنا کہ محبت خالص ہوتی ہے، وہ بلائے نہ بلائے، آپ ماں ہیں، آپ کی محبت ہونی چاہیے، آپ کو اس کی زندگی کی پرواہ ہونی چاہیے، یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بلا لیا مجھے نہیں بلایا۔ اور بیٹے سے میں کہوں گا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اپنی ساس کو بلا لیا
اور آپ نے اپنی ماں کو نہیں بلایا. آپ اپنے اینڈ سے جو غلطی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا وہ ماں کا ہے. اگر ماں کی دعا نہیں لی نا آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا. تو میں نے دونوں طرف سے میں نے عرض کر دیا. تو بہرحال ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی ذرا صحیح کریں, اور ان کی طرف سے غلطی ہے تو ایسا نہ کریں, اور ماں کی خبرگیری کریں. یہ آپ پر لازمی ہے, لازمی ہے, لازمی ہے. وہ صاحب یہ بھی بتا دیں, وہ ماؤں کو نا ساسوں سے پرابلم رہتی ہے نا, تو ماں کے بعد ساس کا کیا رتبہ ہے؟ شریعت ساس کے لیے کیا کہتی ہے؟ جی, ماں کو ساس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور ساس کو ماں سے نہیں ہونی چاہیے. صحیح, دونوں کا ماں تو حقیقی ماں ہے. ساس بھی ظاہر ہے کہ اس کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو اس ساس سے آپ کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. محرم وہ بھی آپ کے لیے ماں ہے, ماں کا درجہ ہے. بالکل. آپ کا سسر آپ کے لیے باپ کا درجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہن نے کہا کسی کو پیسے دیتے ہیں, وہ کہیں چلا گیا, آپ کیسے نہیں مل رہا, اعلان بھی کروا لیا, بہت پتہ کرانے کی کوشش کی, نہیں مل رہا کوئی بندہ, تو پھر آپ کسی غریب کو ایصال ثواب کے لیے دے دیں تاکہ اس کا ایصال ثواب, اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے. لیکن زندگی میں کبھی بھی وہ آ گیا تو آپ کو دینے پڑیں گے, یہ بات یاد رہے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ اگر والدین سے دوری ہو تو کیا, ابھی انہوں نے جو اسپیسیفک مسئلہ بیان کیا نا, یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ ان کے والدین کا جو انہوں نے بتایا, اب انہوں نے بتایا اگر ایسا ہے تو بہت بری بات ہے, یہ بہت بہت کبھی بات ہے. اگر والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اور بہو کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ چھپ کر دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری بات کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا سوچیں کہ اگر اولاد اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے دوری اختیار کر رہی ہے تو آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا والدین اگر غلط کر رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کے بیٹے سے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں, اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ علیحدہ بھی ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا مت چھوڑیے, اور روزانہ کی بنیادوں پر جو ان کی خبرگیری ہو سکتی ہے وہ کیجیے. اور ماں باپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, جاسوسیاں کر رہے ہیں, تو خدا کے واسطے نہ کریں. ماں باپ کا بہت حق ہوتا ہے اولاد پر, لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اولاد پر والدین کا حق تو ہوتا ہے, والدین پر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے, اس کو بھولے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی دوری اختیار کرتے ہیں اور آپ خبرگیری پوری کرتے ہیں تو آپ بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے, اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. اچھا جی, کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت زیادہ دیکھا کہ وہ یعنی قرآن پڑھتی تھی, سجدہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بہرحال اب ان کی جگہ سجدہ نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی عورتیں ہوتی ہیں, اتنا علم نہیں ہوتا, قرآن تو پڑھتی ہیں, سجدوں کا علم نہیں ہوتا. اب نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, تو ان کی طرف سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے, اور ان کی ایصال ثواب بھی آپ کریں اور صدقات خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. اچھا, یہ کہا کہ بھتیجا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شفایت کامل عاجل عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اب آخر تیمہ دوشی پڑھ کے دم کریں, دم کے بعد پانی پلائیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اچھا, بہن نے کہا کہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ فرض کے بعد پڑھیں یا پوری نماز کے بعد پڑھیں, دونوں کام کر سکتے ہیں. زیادہ بہتر فرض کے بعد پڑھنا ہے, لیکن فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور پر آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد زیادہ تاکید آئی ہے, تو فرض نماز کے بعد پڑھیں. جس نے فرض نماز کے بعد اگر یہ پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ جنت میں داخلہ اس کا یقینی ہے. اس کو پڑھا کریں, چاہے فرض نماز کے بعد پڑھیں یا چاہے پوری نماز کے بعد پڑھیں. قضا نماز میں پہلی میں کوثر اور دوسری میں جو ہے وہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں, قضا نماز ہو کوئی بھی ہو تو اگر بھولے سے ایسا پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں بڑی سورت. ایسا نہ ہو, برابر ہو, یا پہلی میں بڑی ہو اور دوسری میں چھوٹی ہو, اس طرح ہونا چاہیے. قضا نماز ہو یا عام نمازیں ہوں, آپ اس طرح کریں. بھائی نے کہا پیپ نکلتی کپڑوں پر لگ جاتی ہے. اب صحیح سوال مجھے سمجھ میں نہیں ہے, پیپ ہو یا خون ہو کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو آپ کو وہ کپڑے وہاں سے پاک کرنے ہوں گے. پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی بہائیں, اس پر 3 مرتبہ پوری قوت سے نچوڑیں اور پاک ہو جائے گا, یا پھر اتنا پانی اس پر بہائیں کہ مکمل طور پر آپ کو پاک ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ پاکی کے حکم میں ہوگا. پھر کہا کہ ہمارے گھر جو ہے وہ گھر میں نظر لگ جاتی ہے, سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں 3 مرتبہ, اول آخر تیمہ درود شریف, اور جو ہے وہ جس یعنی گھر پر نظر ہے تو اس پر دم کریں, یا بندے پر نظر ہے, آپ پر نظر ہے تو اپنے آپ پر دم کریں, دم کے
وہ پانی پئیں، انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی۔ بہن نے کہا کہ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو پاؤں کس طرح رکھے؟ دیکھیں مردوں کے لیے وہ حکم ہے کہ بالکل پنجے اس طرح ہونے چاہیے، لیکن خواتین کے لیے سجدہ اس طرح ہو کہ جتنا سمٹا ہوا ہو اس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے وہ حکم مردوں والا نہیں ہوگا، آپ کو سمٹ کر سجدہ کرنا ہوگا، اور پاؤں بھی سمٹے ہوئے ہوں، اس طرح کھلے ہوئے بالکل نہ ہوں، جتنا ہو سکے سمٹے ہوئے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا وتر میں دعائے قنوت ہے تو یہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کر لیا۔ آپ نے تیسری رکعت میں یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کر لیا، آپ نے تکبیر کہی نہیں، دعائے قنوت نہیں پڑھی، سجدہ سہو کر لیا، نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اچھا، کوئی کہتا ہے تراویح 8 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 21 ہے۔ دیکھیں 8 جو کہتے ہیں نا، 8 جو کہتے ہیں تو وہ 11 ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ 8 جو ہے وہ نماز تہجد ہے، اور 3 جو رکعت ہے وہ نماز وطر ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے 20 کی اور 20 سے زیادہ کی روایت بھی موجود ہیں۔ ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ جو انہوں نے کیا وہ کرو نا۔ قرآن نے تو صحابہ نے ڈائریکٹلی حضور نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو دیکھا، تو صحابہ جب 20 پڑھ رہے ہیں کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب صحابہ نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 20 پڑھی ہے، اسی پر مداومت فرمائیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پورے دن اور رات کی جو فرائض نمازیں ہیں، فرائض واجبات، ان کی تعداد بھی 20 بنتی، تو لہٰذا 20 تراویح پڑھنی چاہیے۔ بہن نے کہا کمر میں تکلیف ہے تو زیادہ جھک نہیں سکتی، تو پاؤں کیسے دھوئیں؟ تو آپ اس طرح کر سکتی کہ پاؤں کو تھوڑا سا اوپر لا کر ذرا سا ہاتھ مال لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتی تو صحیح طریقے سے نلکے کے نیچے رکھ کر پانی بہا دیں۔ پھر آپ اگر ہاتھ نہیں لگا سکتی کہ کمر میں شدید درد ہے، تو جتنا ہو سکے پانی بہا لیں۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ پاؤں میں پانی بہہ گیا ہے ہر جگہ ٹخنوں سمیت، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو آپ کا ہو جائے گا، پاؤں دھل جائیں گے۔ اچھا، بہن نے کہا بچی نے کہا قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کرنا ہے، 8 سال کی ہوں تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو بیٹا دیکھیں اس کی صحیح عمر یہی ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں، 5-6-7 سال کی عمر میں کرنا شروع کر دیں، آپ کو بالکل اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بڑوں کو ملے گا۔ اور آپ کے صرف میرا بچہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ کے والدین اس میں شامل ہیں نا بیٹا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ روز قیامت ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی ماند ہو رہی ہوگی، کہا جائے گا یہ ان کے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، پھر جس بچے نے یا بچی نے قرآن حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس سے فرمائے گا کہ جنت میں تو داخل ہو، قرآن شریف پڑھتا جا، چڑھتا جا، اس کا آخری مقام وہ ہوگا کہ جہاں والناس وہ مکمل کرے گا۔ کتنا بڑا، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ تو میرا بیٹا بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، اور اللہ رب العالمین آپ کو بعمل حافظ قرآن بنائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان کے نام مکان ہے، گاڑی ہے، رہنے کا مکان، استعمال کی گاڑی، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تھوڑے پیسے جو رکھے ہوئے آپ نے 10 لاکھ روپے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ لاکھ روپے پہ 2,500 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام نے بتایا کہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہو تو نماز ساکت ہو جاتی ہے۔ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہو، اگر سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس سے کراہت ہے، نماز ساکت نہیں ہوتی، کراہت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا انہوں نے کہ دونوں ہاتھوں سے قمیض سمیٹی۔ دونوں ہاتھوں سے قمیض سمیٹنے کا مطلب یہ کہ عمل کثیر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہاتھ سے عمل قلیل وہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں ہی ہے، عمل کثیر یہ کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے۔ تو دونوں ہاتھ اپنے چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دور سے کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز میں آپ کو نہیں سمجھتا، تو یہ عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کسی ایک رکن میں ایک مرتبہ بھی کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور عمل قلیل 2 تک اجازت ہوتی ہے، تیسری مرتبہ ایک رکن میں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور آخری جو یہ سوال ہے، یہ انہوں نے کہا کہ تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ میری بہن سنت موقدہ ہے، جتنا ہو سکے کھڑے ہو جائیں، جہاں تک ہو سکے، جہاں ہمت ٹوٹ جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ زمین ٹھیکے پر دی تھی، درخت اگائے، تو اس کے انشاءاللہ جواب میں کل انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ بھی آپ نے فرما دیا تھا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھیں یا 2 رکعت کر کے پڑھیں، تراویح ہو جائے گی اور دونوں کا ثواب بھی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت سارے سوالات تھے، آپ نے جوابات دے دیے۔ وہ جو زمین والا خاتون کا سوال انشاءاللہ اس کو کل ہم جواب دیں گے۔ بریک کے بعد سیگمنٹ ہے ہمارا کوئی سیگمنٹ، ملتا ہوں آپ